إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم. سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما موقر حضرات علماء کرام اور بہت محبتوں کے قابل بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ میراث کے موضوع پر کرنی ہے. اگرچہ یہ جلسہ دستار بندی کا ہے اور بچے اور بچوں کے گھر والے بھی یہاں پر یقیناً موجود ہوں گے اور وہ انتظار میں ہوں گے کہ ان کو اعزاز دیا جائے اور آج کے پروگرام کے وہ دولہا ہیں تو ان کی بارات کو انجوائے کیا جائے. لیکن بہرحال مجھے حکم ہوا ہے جس موضوع پر بات کرنے کا میں اس موضوع ہی کی بات کروں گا، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے. میری گھڑی میں 10:33 ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 11:05 تک آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. یہ موضوع جو ہے بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا ہے اور عام طور پر ایسے پبلک جلسوں کا موضوع نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا جو موضوع ہے وہ کلاس کا موضوع ہوتا ہے. جیسے درسگاہ ہوتی ہے، ٹیچر لیکچر دیتا ہے، وہ قانون کو باریکی کے ساتھ سمجھاتا ہے، تب جا کر کے وہ کنٹرول میں آتا ہے. لیکن بہرحال جتنا بھی ممکن ہوگا موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا کیجیے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق و رحمت فرمائے. نمبر 1، آندھی طوفان کی طرح نہیں ہوگی تقریر، پوائنٹ ہوں گے بس 2-4، وہ آپ کو سمجھ لیں. نمبر 1، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس یقین میں کوئی کمزوری ہے تو ہمیں وہ کمزوری دور کر لینی چاہیے. اگر یقین دھندلا گیا ہے تو اسے روشن کر لینا چاہیے، اور وہ یہ یقین ہے کہ ہم یہ مانیں، جانیں اور سمجھیں کہ اللہ نے جو قانون ہمیں قرآن کی شکل میں اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی شکل میں عطا کیا ہے وہ کامل ہے، مکمل ہے، اور ایسا کامل اور مکمل ہے کہ قیامت تک اس قانون میں نہ کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ اس کی سلائی ادھڑ گئی ہو اور اسے دوبارہ سے سلائی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. دوبارہ سے سنیے جو کہہ رہا ہوں. نمبر 1، ہمارے یقین کا یہ حصہ ہے کہ ہمارا قانون مکمل ہے. مکمل کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی پوری زندگی میں جس کنڈیشن میں، جس سچویشن میں رہنمائی اور گائیڈنس کی ضرورت ہے تو اللہ کی کتاب، یہ جو قرآن ہے، اس کا قانون ہر جگہ انسان کی انگلی پکڑ کر اس کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. مزہ نہیں آ رہا مجھے بات کرتے ابھی.
ہمیں اگر مسجد میں رہنمائی چاہیے تو مسجد میں بھی ملے گی، مدرسے میں چاہیے تو مدرسے میں بھی ملے گی، شادی میں چاہیے تو شادی میں بھی ملے گی، غمی میں چاہیے تو غمی میں بھی ملے گی، دکان پر چاہیے دکان پر بھی ملے گی، بینک میں چاہیے بینک میں بھی ملے گی، بزنس میں چاہیے بزنس میں ملے گی، کھیتی میں چاہیے کھیتی میں ملے گی۔ اگر ہم اپنے قانون سے مسجد میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور دکان پر حاصل نہیں کرتے تو یہ ہمارے قانون کی کمی نہیں ہے بلکہ ہمارا قصور ہے۔ ہوا یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہم نے دنیا کے دوسری قوموں کو دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ دوسری قوموں نے اپنے دین کو اپنے عبادت خانوں میں بند کر دیا۔ جب وہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں تو دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی مارکیٹ میں اور اپنی لائف اور زندگی میں ہوتے ہیں تو پھر اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں کا رویہ بھی ایسا ہی بنتا چلا گیا کہ جب مسجد میں جائیں گے تو اپنے دین کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں، اپنی بزنس اور تجارت میں، اپنی دکانداری میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنی شادی غمی میں ہم قرآن کے قانون کو جاننے کی کوشش کر کے اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ ابھی مجھے 5 منٹ لگ رہے ہیں کہ میری طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی اور ہو گئی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اگر دوسرے لوگ اپنے دین کے قانون کے ساتھ یہ رویہ اپنا رہے ہیں تو ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، لیکن ہمارا قانون تو مکمل ہے۔ ہمارا قانون تو ہم سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اس جگہ تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں اور اس جگہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہمارا قانون تو قیامت تک کے لیے دروازہ کھولے ہوئے ہے، وہ کہہ رہا کہ تو جہاں پر بھی رہنمائی چاہے گا ہم تیری رہنمائی کرنے کے لیے تیار۔ مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کا رویہ بھی یہ بن گیا کہ جب عبادت کرتے ہیں تو قانون کو جاننا چاہتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ نماز پڑھے گا جب ہمارا مسلمان بھائی، اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا، دھوکا ہو گیا، نہیں بیٹھا۔ سمجھا پا رہا ہوں میں اپنی بات؟ 2 رکعت پر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا۔ اب ہمارا تجربہ یہ ہے مولویوں کا اور مفتیوں کا اور اماموں کا کہ اس ہمارے مسلمان بھائی کو یہ غلطی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، کسی محلے والے نے نہیں دیکھا، امام صاحب نے بھی نہیں دیکھا، مفتی صاحب نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہمارا بھائی گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے بیٹھنا چاہیے تھا اور میں بغیر بیٹھے کھڑا ہو گیا تو میری نماز ہوگی یا نماز نہیں ہوگی۔ وہ حجرے میں جاتا ہے، مفتی صاحب سے معلوم کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ مجھے بتا دو میری نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ میں دوبارہ ٹوک رہا ہوں، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسے امام صاحب نے نہیں دیکھا، اسے محلے کے کسی آدمی نے نہیں دیکھا، پھر کیوں معلوم کر رہا ہے؟ اس وجہ سے معلوم کر رہا ہے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ میری نماز جبھی ٹھیک ہوگی جب اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی۔ وضو کرتے ہوئے اگر دھوکے سے رمضان کے مہینے میں کلی کرتے ہوئے پانی چلا گیا، کسی نے نہیں دیکھا، مگر ڈر کے مارے سوال کرے گا مفتی صاحب سے جا کر کے کہ جی میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ دکان پہ گیا تھا، اگر بتی سلگ رہی تھی، اس کا دھواں میری ناک میں چلا گیا تو میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ معلوم کرے گا۔ بقرعید آ گئی تو جانور خریدنے کے لیے بازار میں گیا تو بازار سے ہی فون کرے گا، پوچھ لو یہاں اتنے علماء بیٹھے، بازار سے ہی فون آ جاتا ہے کہ حضرت کان کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی ہے، سین ٹوٹا ہوا ہے، کہ اس کی قربانی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، میراث تک پہنچوں گا تو آدھے گھنٹے پہلے ہو جائے گا، لیکن بیک گراؤنڈ تو بنا لوں تھوڑا سا۔ عبادت میں ہمیں اپنے مسلمان بھائی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ عبادت میں یہ شکایت تو ہو سکتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن یہ شکایت نہیں ہوتی کہ نماز کو قانون کے خلاف پڑھتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو قانون کو جان کر اس کے مطابق پڑھنا چاہتا ہے، جب حج کرتا ہے تو قانون کو جان کر اس کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جب روزہ رکھتا ہے تو قانون کو جان کر اس کے مطابق کرنا چاہتا ہے، جب قربانی کرتا ہے تو قانون کو جان کر اس کے مطابق کرنا چاہتا ہے، لیکن نہ شادی کو پوچھتا،
نہ غمی کو پوچھتا، نہ بینک کی اسکیموں کو پوچھتا، نہ بزنس کی شکلوں کو پوچھتا، نہ اپنی دکانداری کو پوچھتا، نہ اپنی میراث کو پوچھتا۔ تو قرآن کا قانون تو ہر جگہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم عبادت میں تو رہنمائی لیتے ہیں اور باقی اپنی زندگی میں اس سے کوئی رہنمائی لینے کے لیے تیار، تو فکر کریں گے بھی انشاءاللہ العزیز۔ نمبر 1، ہمارا جو قانون ہے جو اللہ نے قرآن کی شکل میں عطا کیا ہے، یہ آدھا اور ادھورا نہیں ہے بلکہ مکمل ہے۔ جتنی رہنمائی مسجد میں کرتا ہے اتنی ہی 100% رہنمائی دکان پر بھی کرتا ہے۔ ایک بات ہو گئی ہماری۔ دوسری بات یہ ہے بزرگوں کہ یہ میراث جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایسا حصہ ہے کہ ایک مسئلہ وہ ہے جو ہماری زندگی سے متعلق ہے اور ایک مسئلہ وہ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہے۔ ساری زندگی کے مسائل آدھے اور مرنے کے بعد میراث کا مسئلہ آدھا 50%۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، ابھی تو میں بات کر رہا ہوں لیکن یہاں کے ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں، جب ایسے موضوع پہ بات کرانی ہو نا تو مسجد میں کرایا کریں، وہاں بلا لیں 1 گھنٹے کے لیے اور پھر ہم وائٹ بورڈ سے سمجھائیں گے، پروجیکٹر سے سمجھائیں گے، پورا بتائیں گے کہ جو آدمی مرے گا اس نے اگر 2 بیٹے چھوڑے 3 بیٹیاں چھوڑی تو بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، پروجیکٹر سے سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ یہاں تو موٹی موٹی سن لیجئے 2-3 باتیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میراث کے مسئلے سیکھا کرو، اس لیے کہ میراث کے مسئلے آدھا علم ہے۔ کیا مطلب آدھا علم ہے؟ کہ ساری زندگی کے مسئلے زندگی کے ہیں تو آدھا ہو گیا، اور میراث مرنے کے بعد کا ہے تو آدھا ہو گیا۔ اور ہم نے اس والے مسئلے کو سیکھنا بالکل چھوڑ دیا۔ تو میراث کسے کہا جاتا ہے؟ میراث کے معنی آتے ہیں وہ مال، وہ جائیداد، وہ بینک بیلنس، وہ دکان مکان، چاہے وہ فیکٹریوں کی شکل میں ہو اور چاہے وہ گلاس، پلیٹ، پیالہ، چارپائی، جھوپڑی، سوئی کی شکل میں۔ مرنے والے نے مرتے ٹائم جو چیز بھی اپنی ملکیت کی چھوڑی ہے جس کا وہ مالک تھا، اس کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کا سارا مال میراث بن جاتا۔ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ آتا ترکہ۔ ترکے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی ہوئی چیز، کہ بندہ جو چیز چھوڑ کر مر گیا وہ ترکہ ہے، لیکن یہ مرنے والے کے بیٹی، بیٹا، اولاد، بیوی، رشتہ دار اس کو حاصل کر لیں گے تو اس اعتبار سے میراث ہے۔ تو نمبر 1 ہمارا قانون مکمل ہے، اس نے زندگی کی چیزیں بھی سکھلائیں اور مرنے کے بعد کی چیزیں بھی سکھلائیں۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ انتقال کرنے والا جب انتقال کر جائے گا اور وہ اپنا مال چھوڑ کر کے جائے گا تو اس کے مال کے بارے میں اللہ نے کیا قانون دیا۔ تو یاد رکھنے کے لیے سنیے، نمبر 1 سب سے پہلے اس کے مال میں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا کیا کیا جائے گا؟ اس مال سے انتظام کیا جائے گا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب بیٹا اپنے پیسے لگا رہا کفن دفن میں، باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ نہیں لگا رہا تو یہ گفٹ ہے، لیکن شریعت اتنی غیرت مند ہے، اس نے مرنے والے کی عزت کا یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ کس کا قرضہ ہے اور کس کی وصیت ہے اور کون میراث لے گا، لیکن سب سے پہلے اس کا چھوڑا ہوا مال، اگر کوئی بھی اس کے تختے نہ خریدنا چاہے، کوئی بھی اس کی قبر کی کھدائی کے پیسے نہ دینا چاہے، کوئی بھی اس کے لیے کفن دفن کا انتظام نہ کرنا چاہے، لیکن اس کے خاندان سے زیادہ اس کی خیر خواہ اس کی شریعت تھی، تو شریعت نے خود یہ متعین کر دیا کہ سب سے پہلے مرنے والے کے پیسے میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ پھر سن لیجئے، جوش آ گیا، تھوڑا سا جوش نہیں آنا چاہیے اس موضوع پر۔ اگر کوئی بیٹا اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں خرچ اٹھا لوں گا، اگر کوئی بیٹی اپنی مرضی سے کہہ دیتی ہے کہ میں خرچ اٹھا لوں گی، اگر کوئی بھائی اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے کہ میں خرچ اٹھا لوں گا، تو بڑی اچھی بات ہے صاحب، دوست ہیں آپ، بھائی ہیں آپ، بیٹے ہیں آپ، بیٹی ہیں آپ، جیسے زندگی میں آپ ساتھ دیتے تھے اب بھی آپ نے ساتھ دے دیا، لیکن شریعت نے آپ کو مکمل پابند نہیں بنایا ہے۔ شریعت نے یہ کہا سب سے پہلے اس کے پیسے کا استعمال اس کے کفن دفن کے لیے کیا جائے۔ یاد رکھیں گے جی بزرگوں۔
اب یہاں جتنے بھائی موجود ہیں سب سن لیں، اگر بر موقع ایک بھائی نے مثال کے طور پر اپنے باپ کے انتقال کے بعد کفن دفن میں پیسہ لگا دیا، پتہ چلا کہ صاحب 1 لاکھ روپیہ اٹھ گیا، اب جب کل کو وہ مال تقسیم ہوگا تو اس بھائی کو حق ہے کہ وہ پہلے سارے بھائیوں اور بہنوں سے کہے کہ پہلے اس میں کے 1 لاکھ روپے مجھے دو، اس لیے کہ وہ میری جیب سے خرچ ہوا۔ شریعت لگی لپٹی نہیں رکھا کرتی ہے، شریعت 1.5 بات کرتی ہے۔ آج کل جو زیادہ کھری بات کہنے والا ہوتا نا، وہ کہتا ہے میں بھی کھری بات کہتا ہوں، لگی لپٹی نہیں رکھتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ کھری بات اگر کوئی کہتا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن کہتی ہے۔ تو نمبر 1، اس پیسے کا سب سے پہلے استحقاق ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس مرنے والے بھائی پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابا جی کا انتقال ہوا تو بھیا بیٹے پہلے ہی لڑنے لگے کہ یہ گلاس میں لوں گا اور یہ بیڈ میں لوں گا اور یہ بیڈ شیٹ میں لوں گا۔ یہ چھوٹی چیزوں کا نام میں نے اس وجہ سے لیا کہ گلاس پہ بھی ہوتی ہے لڑائی، ہوتی ہے لڑائی، بیٹیوں کی نہیں ہوتی، بیٹوں کی ہوتی ہے۔ بیٹیاں تو یہ سمجھتی ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن وہ بھی اتنی سیدھی نہیں ہے، وہ یہ لے لیں گی تو ساری زندگی بھات اور چھوچک اور جہیز کیوں ملے گا؟ پھر دونوں طرف سے گڑبڑ ہے، بیڑا غرق کر دیا ہم نے اپنے عمل سے پورے اللہ کے قانون قرآن کا۔ پھر سنیے واپس، دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، پہلے کفن دفن کا انتظام ہو گیا اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کسی کا قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر پتہ چلے کہ فلاں بھائی کے 2000، فلاں کے 10,000، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے، تو پھر دوسرے نمبر پر اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی حضور؟ نمبر 3 نمبر پر اب یہ دیکھا جائے گا کہ ابا جی جب بیمار تھے تو کہیں کسی کو کچھ وصیت تو نہیں کر دی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا % میرے اس دوست کو دے دیا جائے، اس نے ساری زندگی میرا بڑا ساتھ دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ وقت کم ہے، اس وجہ سے میں آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کئی مرتبہ اپنی اولاد، سگی اولاد ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، لیکن پڑوسی اسپتال میں اٹھائے پھر رہا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ سگی اولاد ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اپنا کوئی دوست ہوتا ہے جو بیچارہ مہینوں تک اسپتال میں لگا پھرتا رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میری اولاد تو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پڑوسی نے اپنی دکان بھی چھوڑ رکھی ہے، اس میرے دوست نے اپنا گھر بار چھوڑ رکھا ہے، کتنے دن سے میری خدمت میں لگا ہوا ہے، تو میرے پاس جو پراپرٹی ہے، میرے پاس جو جائیداد ہے، میں اس بھیا کا بھی کچھ بھلا کر کے چلا جاؤں۔ ارے بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو شریعت نے اس بندے کو اسپیس دیا، موقع دیا، چانس دیا، تھوڑا سا اسے اختیار دیا کہ اگر وہ کسی اور کے لیے اپنے مال میں سے کوئی وصیت کر کے جانا چاہتا ہے تو کیا کر سکتا ہے؟ وہ وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھو قانون کی بات ہے، بہت غور سے سننا۔ مرنے والا مر رہا ہے، یہ سوچ رہا میں تو 2 کروڑ کا آدمی ہوں۔ اب اس نے سوچا میرے بیٹوں نے تو کوئی خدمت نہیں کی کہ سارے 2 کروڑ کے 2 کروڑ اپنے دوست کو دے کر چلا جاؤں، سارا ہی مسجد میں دے کے چلا جاؤں، سارا ہی مدرسے میں دے کے چلے جاؤں۔ تو نہیں نہیں نہیں، آپ کو جو اختیار دیا جا رہا ہے وصیت کرنے کا، یعنی اپنی اولاد اور اپنے وارثین سے الگ ہٹ کر اگر آپ کسی کو اپنے مال میں سے کچھ دلوانا چاہتے ہیں تو صرف 1/3 1/3 دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ میں سمجھا پایا یہ والی بات؟ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھ رہا کہ میں تو جا رہا ہوں، اور مثال کے طور پر سپوز کیجئے کہ وہ 9 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا، کتنے روپے چھوڑ کے جا رہا؟ 9 لاکھ روپے۔ اب اگر وہ اپنی بیٹی، بیٹا، بیوی، اپنا یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں جو وارث بنتے ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو کچھ دے کر جانا چاہتا ہے تو اسے وصیت کہا جائے گا، اور وصیت صرف 1/3 میں کی جا سکتی ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اگر 9 لاکھ روپے کوئی چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ صرف زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت 3 لاکھ روپے وصیت میں دیے جائیں گے دوسرے کو، لیکن 6 لاکھ روپے 2/3 ایٹومیٹک اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ پھر سنیے واپس پلٹ کر، نمبر 1 میں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارا قانون مکمل ہے، ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر کر دیا، کہیں پوچھتے ہیں اور کہیں نہیں پوچھتے۔
نمبر 2 میں نے یہ ذکر کیا کہ میراث کہا جاتا ہے مرنے والا اپنے مرنے کے ٹائم جو چیز چھوڑ کر جاتا ہے وہ میراث ہے، اور اس مال کی ترتیب یہ ہے، نمبر 1 سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، نمبر 2 دوسرے نمبر پر کسی کا قرضہ ہے تو وہ ادا کروایا جائے گا، نمبر 3 اگر مرنے والے نے کسی کے حق میں وصیت کر رکھی ہے تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور نمبر 4 اب جو باقی مال بچے گا وہ جو اس مرنے والے کے وارث بنتے ہیں ان کے درمیان قرآن کے بتائے ہوئے حصے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ سمجھ آ گئی جی بات مکمل؟ یہ آیت جو عزیز محترم نے بھی پڑھی تھی میں نے بھی وہی دہرائی تاکہ آپ توجہ کریں کہ انہوں نے بھی وہی آیت پڑھی تھی، میں نے بھی وہی آیت پڑھی۔ آج کل لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ صاحب قرآن نے مردوں کو ڈبل دے دیا حصہ اور عورتوں کو آدھا دے دیا۔ یہ سنا ہوگا نا سب نے کہ بھئی لڑکے کا حصہ ڈبل ہوتا ہے اور لڑکی کا اس کے مقابلے میں سنگل۔ کسی کا انتقال ہوا، وہ 3 روپے چھوڑ کر مرا، 1 بیٹا چھوڑا 1 بیٹی چھوڑی، تو 2 روپے لڑکے کو مل جائیں گے اور 1 روپیہ لڑکی کو مل جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا قانون۔ تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب قرآن نے عورتوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا کہ ان کی عزت نہیں رکھی، ان کو مردوں کے مقابلے میں آدھا دلوایا۔ اب اس پوری تفصیل میں میرے جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہلکا سے اشارہ کروں گا کہ اتنی جلدی پریشان نہ ہو جایا کریں کوئی اعتراض سن کر، بلکہ علماء سے معلوم کیا کریں، اپنا ٹائم دیا کریں، علماء سے درخواست کریں، گزارش کریں کہ آپ ہفتے میں 1 دن عشاء کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کا ترجمہ کر کے بتلا دیا کرو کہ اس میں اللہ میاں کہتا کیا ہے ہم سے، تو ساری باتیں آ جائیں گی ہمارے سامنے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عورتوں کو آدھا دے دیا، میں اس کو 5 منٹ میں حل کر رہا ہوں، بڑا آسانی سے ہم سن لیتے ہیں۔ لوگ ہمیں عورتوں کی عزت کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا 1400 سال پہلے جا کر تاریخ پڑھیے اور پتہ کیجئے جب اللہ کے قانون نے عورتوں کو حصہ دلوایا ہے اس وقت میں مکے کے لوگ تو کیا پوری دنیا میں کہیں عورتوں کو آدھا کیا 1 رتی بھی نہیں ملا کرتا تھا۔ بلکہ اگر میں اور تفصیل میں جاؤں تو آپ کو بتاؤں گا، ڈر لگتا ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا میراث کے مسائل کو بتانے کے لیے، اس وقت مکے کے عربوں کی صورتحال یہ تھی، سننا ذرا غور سے آسانی کے ساتھ، کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہوتا اور اس باپ کے مثال کے طور پر 4 لڑکے ہوتے اور اس باپ کی مثال کے طور پر 2 یا 3 بیویاں ہوتی، تو یہ 4 لڑکے جس بیوی کے ہوتے تھے ان کی جو سگی ماں ہوتی تھی اس کو تو یہ اپنی سگی ماں مان لیا کرتے تھے، لیکن باقی جو دوسری 2 بیویاں ان کے باپ کی ہوتی تھی ان کو میراث میں حصہ دینا تو دور کی بات، انہیں بھی باپ کا چھوڑا ہوا مال سمجھ کر اپنے درمیان تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ میں سمجھا پایا؟ کیسے سمجھاؤں بزرگوں؟ انہیں بھی مال سمجھ لیا کرتے تھے، انہیں بھی تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ ڈر لگا رہتا تھا کہ ہمارے ابا کے اس پہ 2 لاکھ روپے اگر یہ کہیں اور چلی جائے گی تو یہ پیسے چلے جائیں گے، لہذا ان پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ایک نشست میں سمجھنے کی بات نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر لیکچر سیریز ہونی چاہیے۔ یہ علماء موجود ہے، ترتیب بنائیں، 2-3 نشستوں میں 2-3 دن میں موضوعات پر بات کر کے، جیسے کہ باقاعدہ کسی موضوع کو سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے ویسے یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ اللہ کا قرآن لکھ رہا ہے اس بات کو، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن کر بیٹھ جاؤ۔ بخاری میں بھی روایت موجود ہے، ابو داود شریف میں روایت موجود ہے اس آیت کے بیک گراؤنڈ اور پس منظر میں کہ اگر اولاد ہوتی اور ان کے باپ کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوتی تو اپنی سگی ماں کو تو سگی ماں مانتے تھے، لیکن اپنی سوتیلی ماں کو حصہ دینا تو دور کی بات مال سمجھ کر اپنے درمیان تقسیم کر لیا کرتے۔ ہم پر اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ ہم عورتوں کو آدھا حصہ دیتے ہیں، ذرا تاریخ تو پڑھیں اور آگے بڑھیے۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے، پھر غور سے سنیے، قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس زمانے میں کچھ تو ایسے تھے جو وارث بن جاتے تھے اپنی سوتیلی ماں کے، اور کچھ نالائق تو ایسے تھے جو سوتیلی ماں سے
باپ کے مرنے کے بعد خود اپنا نکاح کر لیتے تھے. یہ بھی قرآن میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اللہ نے فرمایا جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر رکھا ہے, جن سے تمہارے دادا نے نکاح کیا تھا, چاہے وہ تمہاری ماں نہ ہو سگی والی, لیکن سوتیلی تو ماں ہے, کم بخت اس سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال. یاد ہے میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر قرآن نے عورتوں کو آدھا حصہ دیا مرد کے مقابلے میں, تو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آدھا کیوں دیا, حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب قرآن نے آدھا دیا تو دنیا میں کوئی انہیں آدھا تو دور کی بات میراث کا مستحق ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں پھر ان کا حصہ مقرر کیا. آدھا کیوں دیا ہلکا سے اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا, لیکن اس سے پہلے وہ آیت کا ترجمہ کر دوں جو میں نے پڑھی تھی شروع میں. اللہ نے ایک ہی جیسا لفظ مردوں کے لیے بھی بولا اور سیم ایسا ہی لفظ عورت کے لیے بولا. اتنا بھی تو فرق نہیں ہے. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. والدین, ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر کے مریں گے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے. اور بعین ہی ایسا ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بولا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر کے مریں گے اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوگا. اور آگے فرمایا مما قل منہ او کثر. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر کارخانے اور فیکٹری اور پلوٹنگ والا ہے تب تو سب کو تقسیم کیا جائے گا, اور اگر جھگی جھوپڑی والا ہے تو پھر تقسیم نہیں کیا جائے گا. چاہے مرنے والے نے کارخانے اور فیکٹریاں چھوڑی ہو, چاہے مرنے والے نے کھیتی کی زمین چھوڑی ہو, چاہے مرنے والے نے مارکیٹ کی زمین چھوڑی ہو, چاہے مرنے والے نے جھوپڑی اور کھانے پینے کے برتن اور سونے کے لیے بیڈ اور صرف چارپائی چھوڑی ہو, مرنے والے کے مرتے ہی اس کی چھوڑی ہوئی سوئی میں بھی سارے کے سارے وارثوں کا حق ہو جاتا ہے, اور سارے وارثوں سے اجازت لیے کسی کے لیے بھی اس کے چھوڑے ہوئے مال کو خرچ کرنا جائز نہیں رہتا. یہ نہیں ہے کہ بڑے بھائی کے ہاتھ میں کاروبار ہے تو چھوٹے بھائی سے کچھ بھی نہ پوچھے اپنی مرضی سے چلاتا رہے. مما قل منہ او کثر, چاہے وہ اللہ ہے نا, اللہ نے ہماری مشین بنائی, ہماری نفسیات کو جانتا, لکھ دیا اس نے. اور یہاں پر بھی آیت ختم نہیں ہوئی, اللہ نے فرمایا نصیبا مفروضا. یہ اللہ کی طرف سے فکس کیا ہوا حصہ ہے. جب میچ فکس ہو جائے تو بس پھر وہی رزلٹ آتا. یہ اللہ نے فکس کر دیا مقرر حصہ. جن لوگوں کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا قرآن میں, ایسے لوگ 12 ہیں. ایسے لوگ کتنے؟ 12. 4 مردوں میں سے ہیں, 8 عورتوں میں سے ہیں جن کے حصے اللہ نے باقاعدہ قرآن میں بٹوں تک کا حساب لگا کر کے مقرر کر دیا ہے. یہاں علماء موجود ہیں, وہ تو میرے مخاطب نہیں ہے, لیکن یہ بات علماء کے حساب کی اور حفاظ کے تو میں بتائے دے رہا ہوں. اللہ نے ایسا باریک باریک میتھمیٹکس کا حساب لگایا ہے قرآن میں کہ اتنا مشکل مضمون ہو گیا وہ, کہ مضمون تو مشکل تھا ہی, لفظوں میں بھی مشکل ہو گیا. قرہ حضرات, علماء حضرات جانتے ہیں, یاد کراتے ہیں اپنے بچوں کو تو کہتے ہیں یوسیکم اللہ سے کر کے یاد کر لینا, اس لیے کہ اس میں اللہ نے بٹوں تک کا حساب لگا کے سمجھا دیا تو وہ پڑھنے میں بھی مشکل ہو گیا. اس لیے کہ جب معنی مشکل ہوتے ہیں تو لفظ بھی کیا ہو جاتا ہے, اس کا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے نماز کی رکعات متعین ہیں, فجر میں 2 ہیں تو ہم اپنی مرضی سے 4 نہیں کر سکتے, ویسے ہی میراث کے حصے اللہ نے قرآن میں متعین کر دیے کہ بیٹے کا کتنا ہے, بیٹی کا کتنا ہے, ماں کا کتنا ہے, باپ کا کتنا ہے, دادا کا کتنا ہے, بیٹا نہیں ہوگا تو بیٹی کا کتنا ہے, بیٹی بیٹا دونوں ہو تو کتنا ہے, بیٹی صرف 1 ہو تو کتنا ہے, بیٹی 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو کتنا ہے, اگر اور رشتہ دار ہیں تو ان میں سے کس کا ہے کس کا نہیں ہے. سارا کا سارا حساب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ لگا کر دیا.
اور عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، ہمارے نبی نے بتایا، لیکن میراث میں کس کو کتنا پرسنٹ حصہ ملے گا یہ اللہ نے اپنے نبی پر بھی نہیں چھوڑا بلکہ خود بتلایا۔ میں نماز کی حیثیت کم نہیں کر رہا ہوں، نماز کی حیثیت کم نہیں کر رہا ہوں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی کا مسئلہ نماز میں اتنا نہیں تھا جتنا مال کے چکر میں ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی رکعتیں تو اپنے نبی سے متعین کرا دی، لیکن میراث میں کس کو کتنا حصہ ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اپنے آپ حساب لگایا۔ اور ایک لفظ اور بتا کے آگے بڑھتا ہوں، قرآن میں کچھ جگہ ایک لفظ آتا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی لگائی ہوئی لائن آف کنٹرول ہے۔ حدود کے معنی آتے ہیں سرحد، آپ جانتے ہیں سرحد کروس کرے ختم، گھسپیٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک ملک میں اگر دوسرے ملک والا گھسپیٹ کرے گا، سرحد کروس کرے گا تو ادھر والا اسے شوٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ سرحد پار کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ جب انسانوں کی لگائی ہوئی سرحد پار نہیں کی جا سکتی تو اللہ نے اگر کوئی سرحد کھینچ دی ہے تو اسے کیسے پار کیا جا سکتا ہے؟ قرآن میں چند جگہ اللہ پاک نے یہ جملہ لکھا ہے، ان میں سے ایک میراث کے مسئلے والا رکوع بھی ہے کہ جب میراث کے مسئلے والا رکوع مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لکھا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے جو تجاوز کرے گا ومن یتعد حدود اللہ، جو ان کو کروس کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ 11:02 ہو گئے، میں نے 11:05 تک بات کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اب آپ اتنی ہی بات میں کر سکوں گا، اپنی بات دہرا رہا ہوں۔ ایک بات اور کہہ کے بس اجازت لوں گا۔ آج میں صرف اتنا کہہ سکا ہوں کہ قرآن ایسا قانون ہے جو مکمل ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم جیسے نماز روزے میں معلوم کرتے ہیں ویسے ہی ساری چیزوں میں معلوم کریں۔ ان میں سے ایک چیز میراث ہے۔ میراث کہا جاتا ہے مرنے والا جو مال چھوڑے اس کو کیسے کیا جائے گا، اس کے بارے میں میں نے بتلایا۔ نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 کسی کا قرضہ ہے تو وہ دلوایا جائے گا، نمبر 3 کسی کو اگر وصیت کر دی ہے تو 1/3 میں، یاد رکھنا بعض مرتبہ لوگ بڑے ناراض ہوتے ہیں اولاد سے تو سارا مال مسجد میں دینے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، ناجائز ہے۔ 1/3 میں وصیت کی جائے گی، 1/3 میں، اور باقی جو 2/3 ہوگا وہ اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ 4 حصے ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اتنا ذکر کیا کہ لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو قرآن نے آدھا حصہ دیا ہے تو وہ سن لیں کہ قرآن نے آدھا دیا ہے، لیکن دنیا کی کوئی قوم انہیں کچھ بھی دینے کے لیے تیار۔ آدھا کیوں دیا؟ مجھے اجازت ہے 2 منٹ کی۔ آدھا اس وجہ سے دیا کہ خرچے کی کوئی ذمہ داری کبھی بھی عورت پر نہیں رکھی شریعت نے۔ بھائی سارے خرچے کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ ارے بولو بھائی، مردوں پر۔ بیٹی تو جب پیدا ہوگی تو خرچہ آ گیا ابا پہ، جب شادی کر دی خرچہ آ گیا شوہر پہ، شوہر بھی چلا گیا بڑھیا ہو گئی تو خرچہ آ گیا بیٹے پہ۔ عورت پر دوسرے کا خرچہ ہونا تو دور کی بات اپنا بھی نہیں ہے۔ ارے سن رہے ہو بھائی، عورت پر دوسرے کا خرچہ ہونا تو دور کی بات اپنا بھی نہیں ہے، اور مرد پر اپنا بھی ہوتا ہے، پوری فیملی کا بھی ہوتا ہے۔ اس سارے سبجیکٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے جو قانون بیان کیا ہے وہ 16 آنے سچ ہے، ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا بزرگوں، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آخری بات میں یہ بتلا رہا ہوں کہ جب آپ اللہ کے قانون پر عمل کریں گے تو اس کی برکتیں پوری زندگی میں آ جائیں گی، اور جب اللہ کے قانون پر آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کی نحوستیں ساری زندگی میں آ جائیں گی۔ میراث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے سارے جھمیلے جو میں نے اشارہ کیا تھا، جہیز، چھوچک، بھات، ساری مصیبتیں اس وجہ سے ہیں کہ میراث نہیں دی جاتی۔ یاد رکھنا، بڑے جلسے ہوتے ہیں جہیز کے خلاف، چھوچک کی رسموں کے خلاف، بھات کی رسموں کے خلاف، لیکن میں آپ کے بھرے مجمع میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، کتنے جلسے کر لیجئے، کتنا ہی سمجھا لیجئے، اور یہ بات میں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس مصیبت میں نہ صرف آپ سامنے جو کرسی پر بیٹھے وہ مبتلا ہیں، اس کرسی پر بیٹھ کر جو آدمی باتیں کر رہا ہے وہ بھی وہیں پر بیٹھا ہوا ہے۔ میراث کے بارے میں چیک کرو کون مولانا میراث دے رہا کہ نہیں دے رہا۔
ورنہ مولانا بھی جہیز پہ لگے پڑے. میں یہ دیکھوں گا جب میراث دے گا، پھر دیکھوں گا بھیا کتنا بہن کے ہاتھ پہ پیسے رکھتا. دے رہا نا؟ ارے بھائی عورتوں کی صورتحال یہ ہے، اگر بھیا اس کے گھر جا رہا تو بھی دے کر کے آ رہا، بہن اگر اس کے گھر آ رہی ہے تو بھی بھیا کو دینا پڑ رہا. مصیبت کھڑی ہے بالکل. بلکہ یہ بھی ہوگا، میں ہنس کے کئی مرتبہ کہتا ہوں، آپ حضرات کیا تو پہلی مرتبہ بات کر رہا ہوں، اپنے علاقے میں کرتا ہوں تو زیادہ کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ بھئی اگر کسی بہن، کئی مرتبہ بھیا بہن کے پاس چلا جائے نا دو چار دوستوں کے ساتھ، تو بہن صحیح کر کے ناشتہ لگا دیتی ہے، اس لیے کہ اسے پتا 500 کا بھی لگا دو گے تو 1000 دے کر جائے گا. اور کئی مرتبہ جیب میں نہیں ہوتا پورا آدمی کی، تو اپنے ساتھی سے پوچھے تیری جیب میں ہے کہ 500 آج، دوسرے سے چندہ کر کے دیا. یہ ساری ہندوانہ رسم ہے، کوئی طے نہیں ہے. ممکن ہے بہن کو اللہ تعالیٰ ایسا گھر دے دے کہ بہن بھائی سے زیادہ مالدار ہو جائے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ادھر بہن اپنا حق تو لیتی نہیں جو میراث میں ہے، اور ساری زندگی ہاتھ پھیلاتی ہے. میں بہنوں سے بھی کہوں گا، گھر کی خواتین سے بھی کہوں گا کہ اپنا حق لو اور بعد میں کسی چیز کی امید مت رکھو. اور بھائی بھی جب ہی پتہ چلے گا کہ اپنی بہن کا کتنا خیال رکھنے والا ہے. وہ جو مارکیٹ میں پوری تھی نا، مارکیٹ میں کئی دکانیں ابا کی چھوڑی ہوئی جو کروڑوں میں ہے، وہ تو قبضے کیے بیٹھا ہے، اور بس سال میں 2-4 جوڑ کپڑے بنا دے اور بھات کے نام پہ دے دے تھوڑا سا. لیکن بھائی دونوں طرح کی صورتحال ہے. بعض بھائی وہ ہیں جو کروڑوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اور بہن کو ٹرخا رہے ہیں، لیکن بعض بھائی ایسے مجبور بھی ہیں کہ ممکن ہے اگر وہ بہن کو میراث والا دے دیتے تو شاید 1 لاکھ میں کام چل جاتا. 1 لاکھ نہیں دیا، ساری زندگی 5 لاکھ لگا دیا، مگر اللہ کے یہاں پھر بھی گنہگار ہے. کیا فائدہ؟ ارے کئی مرتبہ ایک بھائی ہے 4 بہنیں، کبھی اس والی بہن کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا تو اس کے چھوچک کی وجہ سے ٹینشن میں، اس کا چھوچک دیا تو اس والی کے بیٹے کا نکاح آ گیا تو اس کے بھات کے ٹینشن میں. یہ محبتیں ہیں جنہیں ہم نے محبت سمجھ رکھا ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. جب آدمی ماموں بننے والا ہو تو اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن یہاں پریشان ہوتا ہے یار چھوچک دینا. جب کسی کے بھانجے اور بھانجی کا نکاح ہو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ یہاں ٹینشن میں ہوتا ہے کہ یار نکاح آ گیا مجھے اس کا بھات دینا پڑے گا. میں نے بس اخیر میں اپنا ٹائم فالتو کروا کر یہ بات بتلائی کہ یہ سب یہ نحوست ہے اس چیز کی کہ اللہ نے باقاعدہ عورتوں کا، بہنوں کا جو حق رکھا ہے ان کو وہ حق نہیں دیا جانا. اگر وہ حق دینا شروع کر دیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا، پھر تو ہلکے پھلکے پیسے دے کے جا جایا کرے گا، بس زیادہ ہاتھ پیر نہیں پھیلائے گا. اس لیے کہ اسے پتا ہے فلاں کھیت میں سے بھی اتنے % بہن کا ہو گیا، فلاں مارکیٹ میں سے بھی 2 دکانیں بہن کی ہو گئی، فلاں بینک بیلنس جو ابا کا تھا اس میں سے اتنا بھی بہن کا ہو گیا، اور دلی میں جو دکان پڑی ہے وہ بھی 1/3 بہن کے حصے میں چلی جائے گی. تو دماغ سینٹر میں آ جائے گا، پھر ذرا تکبر نہ کرے گا، اپنے خیال کو دبا کر کے رکھے گا. فکر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز. یہ میراث کا ہلکا سا ٹیلر ہے، ورنہ تو میراث کے تعلق سے جو قانون کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کو ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کو مفتی بنانا رہتا ہے. ان کی ٹریننگ ہی ایسے مسئلوں کے بتانے کی ہوتی ہے. تو لہٰذا آج جو تھوڑا سا آپ کے سامنے آیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے اور علماء سے معلوم کیجئے، اپنی مسجدوں میں درس قرآن کرائیے، اور پھر جانیے کہ اللہ کا قانون اور قرآن ہمیں ہر جگہ رہنمائی دینے کے لیے تیار ہے. ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر کے عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا، پکا اور مکمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.